امریکہ کی اصل قوت اس کی پیداواری برتری سے زیادہ ڈالر کی عالمی حیثیت ہے۔ امریکہ کو یہ غیر معمولی سہولت حاصل ہے کہ وہ بے تحاشا قرض لے کر بھی عالمی مالیاتی اعتماد برقرار رکھ سکتا ہے۔ جب ایک ملک اپنی سیاسی ترجیحات کو قرض کے سہارے نافذ کرے، دنیا سے سرمایہ کھینچے، تو یہ محض اقتصادی حکمت عملی نہیں، بڑھتی ہوئی سودی ادائیگیاں ڈیٹ امپائر یعنی قرضی سلطنت کی سب سے بڑی علامت ہے۔ ہر سال کھربوں ڈالر صرف پرانے قرض کی قیمت ادا کرنے میں خرچ ہو رہے ہیں۔ آج واشنگٹن جس راستے پر چل رہا ہے وہ دراصل قرض کی معیشت کے سہارے عالمی بالادستی قائم رکھنے کی حکمت عملی ہے۔ کانگریس نے 11 فروری کو ایک چونکا دینے والی رپورٹ جاری کی ہے۔ یہ رپورٹ امریکہ کے مالیاتی نظام کا پوسٹ مارٹم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں انٹولڈ سٹوری ود ڈاکٹر اکمل سومرو۔ امریکہ خود کو عالمی معیشت کا معمار اور جمہوریت کا علم بردار کہتا ہے، مگر اس کی مالیاتی حقیقت ایک بالکل مختلف کہانی بتاتی ہے۔ آج واشنگٹن جس راستے پر چل رہا ہے وہ دراصل قرض کی معیشت کے سہارے عالمی بالادستی قائم رکھنے کی حکمت عملی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں یہ رجحان مزید نمایاں ہوا جب ٹیکس میں کٹوتیوں، وسیع سرکاری اخراجات اور تجارتی جنگوں کے امتزاج نے وفاقی خسارے کو نئی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ قومی قرض 38 کھرب ڈالر سے تجاوز کر چکا ہے اور اگلی دہائی میں اس کے 64 کھرب ڈالر تک پہنچنے کی پیش گوئیاں کی جا رہی ہیں۔ مگر اس کے باوجود امریکی قیادت اسے بحران کے بجائے طاقت کے آلے کے طور پر استعمال کرتی دکھائی دیتی ہے۔ کانگریس نے 11 فروری کو ایک چونکا دینے والی رپورٹ جاری کی ہے۔ 172 صفحات پر مشتمل یہ رپورٹ امریکہ کے مالیاتی نظام کا پوسٹ مارٹم ہے۔ ٹرمپ اور ریپبلکن لیڈرشپ نے ٹیکس میں بڑے پیمانے پر رعایتیں دے کر کارپوریٹ طبقے کو فائدہ پہنچایا، مگر اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والا مالی خلا عام امریکی شہری کے مستقبل پر ڈال دیا گیا۔ بجٹ خسارہ 1.9 کھرب ڈالر سالانہ سے بڑھ کر 3.1 کھرب ڈالر تک پہنچنے کی راہ پر ہے۔ لیکن اس کے باوجود واشنگٹن کا بیانیہ یہی ہے کہ معیشت مضبوط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ مضبوطی قرض کے سہارے کھڑی ہے، ایک ایسا قرض جو نہ صرف امریکی معیشت بلکہ عالمی مالیاتی نظام کو بھی اپنی گرفت میں لیے ہوئے ہے۔ امریکہ کی اصل قوت اس کی پیداواری برتری سے زیادہ ڈالر کی عالمی حیثیت ہے۔ چونکہ ڈالر گلوبل ریزرو کرنسی ہے، اس لیے امریکہ کو یہ غیر معمولی سہولت حاصل ہے کہ وہ بے تحاشا قرض لے کر بھی عالمی مالیاتی اعتماد برقرار رکھ سکتا ہے۔ امریکی ٹریجری بانڈز کو محفوظ اثاثہ سمجھا جاتا ہے، جس کے باعث دنیا بھر کے ممالک اپنی رقوم واشنگٹن کے قرضی کاغذات میں پارک کرتے ہیں۔ یوں ایک عجیب تضاد جنم لیتا ہے۔ امریکہ جتنا زیادہ قرض لیتا ہے، عالمی نظام اتنا ہی اس کے گرد گھومتا رہتا ہے۔ یہ دراصل قرض کے ذریعے طاقت کا وہ ماڈل ہے جس میں مالیاتی انحصار کو جغرافیائی سیاسی اثر و رسوخ میں بدلا جاتا ہے۔ ٹرمپ کے ٹیرف اقدامات کو خسارہ کم کرنے کا ذریعہ قرار دیا گیا، مگر ماہرین کے مطابق ان سے حاصل ہونے والی ممکنہ 3 کھرب ڈالر کی کمی بھی ٹیکس اور اخراجاتی پیکج سے پیدا ہونے والے کھربوں ڈالر کے اضافی خسارے کو پورا نہیں کر پائے گی۔ اس کے باوجود سیاسی قیادت نے اسے قومی مفاد کا نام دے کر پیش کیا۔ سوال یہ ہے کہ اگر خسارہ مسلسل بڑھ رہا ہے، سودی ادائیگیاں دفاعی بجٹ سے آگے نکل رہی ہیں اور قرض معیشت کے 120% تک پہنچنے والا ہے،
تو کیا یہ پائیدار حکمت عملی ہے یا محض وقتی سیاسی فائدے کا کھیل؟ بڑھتی ہوئی سودی ادائیگیاں اس ڈیٹ امپائر یعنی قرضی سلطنت کی سب سے بڑی علامت ہے۔ ہر سال کھربوں ڈالر صرف پرانے قرض کی قیمت ادا کرنے میں خرچ ہو رہے ہیں۔ یہ وہ سرمایہ ہے جو تعلیم، صحت یا بنیادی ڈھانچے پر لگ سکتا تھا، مگر اب وہ مالیاتی منڈیوں کی نظر ہو رہا ہے۔ گویا امریکہ اپنی موجودہ آسائشوں کی قیمت آئندہ نسلوں سے وصول کر رہا ہے۔ اس تمام منظرنامے میں سب سے بڑا تضاد یہ ہے کہ امریکہ دنیا کو مالیاتی نظم و ضبط، قرض میں احتیاط اور اقتصادی اصلاحات کا درس دیتا ہے، جبکہ خود مسلسل بڑھتے ہوئے خساروں پر انحصار کرتا ہے۔ ترقی پذیر ممالک کو IMF کے ذریعے کفایت شعاری کی شرائط دی جاتی ہیں، مگر واشنگٹن اپنے لیے قرض کی کھلی چھوٹ برقرار رکھتا ہے۔ یہ دوہرا معیار عالمی سطح پر تنقید کو جنم دیتا ہے اور یہ تاثر مضبوط کرتا ہے کہ عالمی مالیاتی نظام دراصل طاقت کے توازن کا آلہ ہے، نہ کہ منصفانہ اقتصادی اصولوں کا مظہر۔ یوں ٹرمپ کا دور اس بڑے رجحان کی ایک کڑی نظر آتا ہے جس میں امریکہ قرض کو کمزوری نہیں بلکہ حکمرانی کے ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ مگر تاریخ گواہ ہے کہ قرض پر کھڑی سلطنتیں ہمیشہ غیر یقینی بنیادوں پر استوار ہوتی ہیں۔ اگر عالمی اعتماد میں دراڑ پڑی یا شرح سود میں غیر معمولی اضافہ ہوا تو یہی قرضی طاقت کمزوری میں بدل سکتی ہے۔ فی الحال امریکہ اپنی مالیاتی برتری کے بلبوتے پر دنیا پر اثر انداز ہو رہا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا یہ ماڈل طویل مدت میں برقرار رہ سکے گا یا قرض کی یہی معیشت ایک دن اس کی عالمی بالادستی کے لیے سب سے بڑا چیلنج بن جائے گی؟ امریکی کانگریشنل بجٹ آفس کی تازہ رپورٹ 2026 تا 2036 نہ صرف آئندہ 10 برسوں کے مالی خاکے کو پیش کرتی ہے بلکہ امریکی وفاقی مالیاتی ڈھانچے میں موجود گہرے اسٹرکچرل عدم توازن کو بھی نمایاں کرتی ہے۔ اور اس دستاویز میں بجٹ خسارے کے بارے میں جو نکات اٹھائے گئے ہیں وہ اس امر کی نشاندہی کرتے ہیں کہ مسئلہ محض عارضی مالی دباؤ کا نہیں بلکہ ایک طویل المدتی رجحان کا ہے جو معیشت کے حجم کے مقابلے میں مسلسل بگڑتا جا رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق مالی سال 2026 میں وفاقی بجٹ خسارہ 1.9 کھرب ڈالر تک پہنچ جاتا ہے اور 2036 تک بڑھ کر 3.1 کھرب ڈالر ہو جائے گا، جو نہ صرف عددی اعتبار سے ایک بڑا اضافہ ہے بلکہ معیشت کے تناسب سے بھی تشویشناک ہے۔ 2026 میں خسارہ مجموعی قومی پیداوار کا 5.8% ہے، جبکہ امریکہ میں 2036 میں 6.7% تک یہ پہنچ جائے گا، جبکہ گزشتہ 50 برسوں میں اوسط خسارہ 3.8% رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ دہائی میں خسارہ تاریخی اوج سے نمایاں طور پر زیادہ رہے گا، اور یہ فرق کسی ہنگامی بحران کا نتیجہ نہیں بلکہ بنیادی مالیاتی ڈھانچے میں عدم توازن کی علامت ہے۔ عام بات یہ ہے کہ اگرچہ مجموعی خسارہ بڑھ رہا ہے لیکن پرائمری خسارہ جس میں سودی ادائیگیاں شامل نہیں ہوتی 2026 میں GDP کا 2.6% ہے اور 2036 تک کم ہو کر 2.1% رہ جاتا ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ خسارے میں اضافے کا بڑا محرک نیٹ سودی ادائیگیوں کا بڑھتا ہوا بوجھ ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جسے رپورٹ خاص طور پر اجاگر کرتی ہے۔ قرض کے بڑھتے ہوئے حجم اور شرح سود میں بتدریج اضافے کے نتیجے میں 2026 میں سودی ادائیگیاں GDP کے 3.3% سے بڑھ کر 2036 میں 4.6% تک پہنچ جائیں گے، اور ڈالر کی اصطلاح میں یہ رقم 1 کھرب ڈالر سے بڑھ کر 2.1 کھرب ڈالر سے زیادہ ہو جائے گی۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ وفاقی حکومت کی آمدنی کا بڑھتا ہوا حصہ محض پہلے سے موجود ڈیٹ
सर्विसिंग पर खर्च होगा, जिससे तरक्याती या समाजी शोबों के लिए माली गुंजाइश महदूद होती जाएगी। इसी तनाजुर में अवामी कर्ज यानी डेट हेल्ड बाय द पब्लिक का 2026 में हुजम जीडीपी के 101% से बढ़कर 2036 में 120% तक पहुंच जाएगा, जो दूसरी आलमी जंग के बाद की बुलंद तरीन सतह 106% से भी ज्यादा है। यूं अमेरिका एक ऐसे मरहले में दाखिल हो रहा है जहां कर्ज का तनासुब न सिर्फ तारीखी रिकॉर्ड तोड़ रहा है, बल्कि आइंदा 2 दहाइयों में 175% तक पहुंचने की सिमत में गामजन दिखाई देता है। इखराजात और आमदनी के बाहमी तकाबुल से भी खसारे की साख्त वाज़ेह होती है। 2026 में अमेरिका के वफाकी इखराजात 7.4 खरब डॉलर या जीडीपी का 23.3% है और 2036 तक ये बढ़कर 11.4 खरब डॉलर या 24.4% हो जाते हैं, जबकि महसूलात 2026 में 5.6 खरब डॉलर या कौमी पैदावार का 17.5% है और 2036 में ये जीडीपी का 17.8% तक पहुंच जाएंगे। यानी आमदनी में मामूली इजाफा होता है, मगर इखराजात ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। लाजमी इखराजात ख़ास तौर पर सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर जैसे प्रोग्राम्स के बाइस तेज़ी से बढ़ते हैं। सोशल सिक्योरिटी 2026 में जीडीपी के 5.2% से बढ़कर 2036 में 5.9% हो जाएगी, जबकि बड़े सेहत आमा प्रोग्राम 6% से बढ़कर 6.7% तक पहुंच जाएंगे और सिर्फ मेडिकेयर ही 4.2% तक जा पहुंचती है। इसके बरक्स सवाबदीदी इखराजात जीडीपी के तनासुब से कम होते जाते हैं, जो इस अमर की अलामत है कि माली दबाव का बड़ा ज़रिया दिफाई या गैर दिफाई सवाबदीदी प्रोग्राम नहीं, बल्कि आबादी के बुढ़ापे, सेहत के बढ़ते इखराजात और सूदी अदायगियों का मजमूई असर है। कांग्रेस की जानिब से पेश की जाने वाली रिपोर्ट ये भी वाज़ेह करती है कि 2025 के रिकन्सिलिएशन एक्ट ने 10 साला मजमूई खसारे में नुमाया इजाफा किया, जिसका तखमीना तकरीबन 4.7 खरब डॉलर है। अगरचे बुलंद टैरिफ से 3 खरब डॉलर की जुज़वी तलाफ़ी हुई और इमिग्रेशन से मुतल्लिक इंतज़ामी इक़दामात ने मज़ीद 50 अरब डॉलर का इजाफा किया। इस तरह पॉलिसी फैसलों का मजमूई असर खसारे के फैलाव में नुमाया किरदार अदा करता है। ताम साख्ती मसला बदस्तूर बरकरार है, क्योंकि हत्ता के अगर प्राइमरी खसारा निस्बतन मुस्तहकम भी रहे, तब भी सूदी अदायगियों का बढ़ता हुआ बोझ मजमूई खसारे को वुसअत देता रहेगा। इक़्तिसादी मंजरनामे के मुताबिक 2026 में हकीकी जीडीपी की शरह नमू 2.2% तक बेहतर हुई है, लेकिन बाद के वर्षों में औसतन 1.8% पर आ जाती है, जबकि अफरात ज़र बतदरीज 2% के हदफ के करीब मुस्तहकम होता है। इसका मतलब ये है कि मईशत में तेज़ रफ्तार नमो की कोई गैर मामूली लहर मुतवक्के नहीं, जो अमेरिकी बजट के खसारे को कुदरती तौर पर कम कर दे। इसी तरह तवील मुद्दती शरह सूद में बतदरीज इजाफा और टर्म प्रीमियम की बुलंद सतह कर्ज की लागत को कम होने नहीं देती। इस पूरे तनाजुर में रिपोर्ट का मरकज़ी पैगाम ये है कि मौजूदा कवानीन के तहत वफाकी मालियाती रास्ता पायदार दिखाई नहीं देता। खसारे तारीखी औस से कहीं ज़्यादा सतह पर मुस्तकिल रहेंगे, कर्ज का तनासुब मुसलसल बढ़ेगा और सूदी अदायगियाँ बजट की साख्त पर गालिब आती जाएंगी। अगरचे आमदनी जीडीपी के तनासुब से अपने 50 साला औसत 17.3% से कुछ ऊपर रहती है, मगर ये इजाफा इखराजात की रफ्तार का मुकाबला नहीं कर पाता। नतीजे के तौर पर एक ऐसा सर्कल यानी चक्कर वजूद में आता है जिसमें ज़्यादा कर्ज मज़ीद सूदी अदायगियों को जन्म देता है, जो मज़ीद खसारे और बिल आखिर मज़ीद कर्ज का बाइस बनती है। ये सूरत हाल महज
حسابی توازن کا مسئلہ نہیں بلکہ مالیاتی خود مختاری، پالیسی لچک اور مستقبل کی اقتصادی استحکام کا سوال بھی ہے، کیونکہ جتنا بڑا قرض کا بوجھ ہوگا اتنی ہی کم گنجائش کسی ہنگامی معاشی یا جغرافیائی سیاسی بحران کے مقابلے کے لیے دستیاب ہوگی۔ چنانچہ اس دستاویز میں بجٹ خسارے کے بارے میں اٹھائے گئے نکات مجموعی طور پر اس امر کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ امریکی مالیاتی پالیسی ایک ایسے موڑ پر کھڑی ہے جہاں محض عارضی اصلاحات کافی نہیں ہوں گی، بلکہ محصولات اور اخراجات دونوں اطراف میں طویل مدتی، اسٹرکچرل اور سیاسی طور پر مشکل فیصلوں کی ضرورت پیش آئے گی۔ بصورت دیگر آئندہ دہائی میں بڑھتا ہوا خسارہ اور قرض نہ صرف مالیاتی توازن کو بلکہ معاشی استحکام کو بھی چیلنج کرتا رہے گا۔ کانگریشنل بجٹ آفس کی 2026 تا 2036 کی پیش گوئیوں میں بجٹ خسارے کے حوالے سے مزید گہرے نکات بھی سامنے آتے ہیں۔ وہ محض اعداد و شمار کی افزائش کا بیان نہیں بلکہ ایک ایسے مالیاتی ڈھانچے کی عکاسی کرتے ہیں جو بتدریج دباؤ، اسٹرکچرل جمود اور پالیسی طور پر محدودیت کا شکار ہو رہا ہے۔ رپورٹ واضح کرتی ہے کہ آئندہ دہائی میں خسارہ کسی ایک وقتی معاشی بحران کا نتیجہ نہیں بلکہ ایک اسٹرکچرل ڈیفیسٹ ہے، یعنی معیشت اپنی ممکنہ پیداواری سطح کے قریب بھی ہو تو بھی اخراجات اور ٹیکس کے درمیان فرق برقرار رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پرائمری خسارہ نسبتاً مستحکم ہونے کے باوجود مجموعی خسارہ بڑھتا ہے، کیونکہ نیٹ سودی ادائیگیاں بجٹ کا سب سے تیزی سے بڑھنے والا جزو بن چکی ہیں۔ رپورٹ کا ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ نیٹ انٹرسٹ اخراجات نہ صرف دفاعی بجٹ سے تجاوز کر رہے ہیں بلکہ آنے والے برسوں میں انہیں پیچھے چھوڑ کر وفاقی اخراجات کے بڑے ترین مدعات میں شامل ہو جائیں گے۔ 2030 کی دہائی کے وسط تک سودی ادائیگیاں سوشل سیکیورٹی اور میڈی کیئر کے بعد تیسرے یا بعض تخمینوں کے مطابق دوسرے بڑے خرچ کے طور پر سامنے آئی ہیں۔ یہ صورتحال اس اعتبار سے بھی تشویشناک ہے کہ سودی ادائیگیاں ایسی مد ہیں جس سے نہ براہ راست روزگار پیدا ہوتا ہے، نہ بنیادی ڈھانچہ تعمیر ہوتا ہے اور نہ ہی سماجی بہبود میں فوری اضافہ ہوتا ہے۔ یہ محض ماضی کے قرض کی قیمت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بجٹ کا بڑھتا ہوا حصہ ماضی کے فیصلوں کی ادائیگی میں صرف ہوگا، جبکہ مستقبل کی سرمایہ کاری کے لیے گنجائش کم ہوتی جائے گی۔ رپورٹ اس امر پر بھی روشنی ڈالتی ہے کہ امریکہ میں عمر رسیدہ افراد یعنی ایجنگ پاپولیشن خسارے کا ایک بنیادی ڈرائیور ہے۔ بیبی بومر نسل کی بڑی تعداد ریٹائرمنٹ کی عمر میں داخل ہو چکی ہے، جس کے نتیجے میں سوشل سیکیورٹی کے مستحقین کی تعداد بڑھ رہی ہے، جبکہ ورک فورس کی شرح نمو نسبتاً سست ہے۔ اس کا دوہرا اثر پڑتا ہے، ایک طرف اخراجات بڑھتے ہیں، دوسری طرف پے رول ٹیکس کی بنیاد سست رفتاری سے بڑھتی ہے۔ یوں ٹیکس کی رفتار اخراجات کی رفتار کا ساتھ نہیں دے پاتی۔ اسی طرح صحت عامہ کے پروگرامز میں فی کس اخراجات میں اضافے کا رجحان بھی جاری ہے، جس سے میڈی کیئر اور میڈیکیڈ جیسے پروگرامز پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ کانگریس کی دستاویز یہ بھی واضح کرتی ہے کہ محصولات اگرچہ تاریخی اوسط سے کچھ بلند سطح پر رہتے ہیں، لیکن وہ اخراجات کے ڈھانچے میں موجود طویل مدتی دباؤ کو متوازن کرنے کے لیے ناکافی ہیں۔ انفرادی انکم ٹیکس میں اضافہ عارضی پالیسی عوامل اور ٹیکس قوانین کی میعاد ختم ہونے کے بعد کی تبدیلیوں سے منسلک ہے، مگر یہ اضافہ پائیدار بنیاد فراہم نہیں کرتا۔ کارپوریٹ ٹیکس محصولات میں اتار چڑھاؤ اور اقتصادی نمو کی سست رفتار بھی محصولات کے استحکام کو محدود کرتی ہے۔ یوں محصولات میں بہتری کے باوجود خسارہ کم نہیں ہوتا، بلکہ اخراجات کی ساختی رفتار اسے پیچھے چھوڑ دیتی ہے۔ رپورٹ کا ایک اور عام پہلو قرض کی پائیداری کا سوال ہے۔ جب عوامی قرض جی ڈی پی کے 100% سے تجاوز کر جاتا ہے اور 120% کی سمت بڑھتا ہے تو اس کے معاشی اثرات محض کتابی نہیں رہتے۔ بلند قرضی سطح نجی سرمایہ کاری کو متاثر کر سکتی ہے،
کیونکہ حکومت زیادہ قرض لے کر مالیاتی منڈیوں سے وسائل جذب کرتی ہے۔ اس کے علاوہ بلند قرض مستقبل میں ٹیکسوں میں اضافے یا اخراجات میں کٹوتیوں کے خدشات کو جنم دیتا ہے، جو سرمایہ کاروں اور صارفین کے اعتماد پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ شرح سود کے حوالے سے رپورٹ کا تجزیہ بھی نہایت اہم ہے۔ اگرچہ افراط زر بتدریج کم ہو کر 2% کے قریب آتا ہے، مگر طویل مدتی شرح سود تاریخی اوج سے کچھ بلند سطح پر برقرار رہتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حتیٰ کہ معتدل افراط زر کے ماحول میں بھی قرض کی لاگت نمایاں رہے گی۔ اگر کسی بھی وجہ سے شرح سود توقع سے زیادہ بڑھ جائے، مثلاً عالمی مالیاتی منڈیوں میں عدم استحکام یا حکومتی قرض پر خطرے کا پریمیم بڑھنے کی صورت میں، تو خسارہ اور قرض کا راستہ رپورٹ کے بنیادی تخمینوں سے بھی زیادہ خراب ہو سکتا ہے۔ یوں موجودہ منظرنامہ پہلے ہی دباؤ کا عکاس ہے اور کسی منفی جھٹکے کی صورت میں صورتحال مزید پیچیدہ ہو سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ قوانین کے تحت بھی مالیاتی استحکام حاصل نہیں ہوتا۔ یہ صورتحال پالیسی انرشیا کی عکاسی کرتی ہے، جہاں موجودہ ڈھانچہ خود بخود عدم توازن کو جنم دیتا ہے۔ اس تناظر میں رپورٹ دراصل ایک تنبیہ ہے کہ وقت کے ساتھ اصلاحات کی لاگت بڑھتی جائے گی۔ جتنی تاخیر ہوگی اتنی ہی زیادہ شدت کے اقدامات درکار ہوں گے۔ مزید یہ کہ رپورٹ اقتصادی نمو کے ممکنہ راستے کو بھی خسارے کے تناظر میں دیکھتی ہے۔ اگر پیداواری صلاحیت میں خاطر خواہ اضافہ نہ ہو، لیبر فورس کی گروتھ محدود رہے اور سرمایہ کاری سست ہو، تو GDP کی شرح نمو اوسطاً 1.8% کے قریب رہتی ہے، جو قرض کے تیزی سے بڑھتے ہوئے تناسب کو مستحکم کرنے کے لیے ناکافی ہو سکتی ہے۔ قرض کو مستحکم کرنے کے لیے یا تو تیز رفتار اقتصادی نمو درکار ہے، یا محصولات میں نمایاں اضافہ، یا اخراجات میں اسٹرکچرل ریفارمز۔ اور رپورٹ کے مطابق موجودہ راستہ ان میں سے کسی بھی سمت میں خاطر خواہ پیش رفت نہیں دکھاتا۔ حقیقی دنیا میں معاشی اتار چڑھاؤ، جغرافیائی سیاسی کشیدگیاں، مالیاتی منڈیوں کی بے یقینی یا قدرتی آفات جیسے عوامل ان تخمینوں کو تیزی سے تبدیل کر سکتے ہیں۔ جب قرض کا حجم پہلے ہی بلند سطح پر ہو، تو معمولی جھٹکا بھی مالی توازن کو غیر متناسب انداز میں متاثر کر سکتا ہے۔ اسی طرح آٹومیٹک سٹیبلائزرز جیسے بے روزگاری الاؤنس اور کم آمدنی والے طبقات کے لیے امدادی پروگرام معاشی سست روی کے دوران اخراجات میں اضافہ کرتے ہیں۔ یہ پروگرام معاشی استحکام کے لیے ضروری ہوتے ہیں، لیکن جب بنیادی خسارہ پہلے ہی بلند ہو، تو کساد بازاری کے دوران مالی خلا مزید وسیع ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ مالی راستہ نہ صرف معمول کے حالات میں دباؤ کا شکار ہے، بلکہ غیر معمولی حالات میں زیادہ تیزی سے بگڑ سکتا ہے۔ آخر میں سوال صرف یہ نہیں کہ امریکہ کا قرض 64 کھرب ڈالر تک پہنچے گا یا نہیں، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ کیا ایک ایسی عالمی طاقت جو اپنی معیشت کو مسلسل خسارے اور بڑھتے ہوئے سودی بوجھ پر چلا رہی ہو، واقعی پائیدار قیادت فراہم کر سکتی ہے؟ جب ایک ملک اپنی سیاسی ترجیحات کو قرض کے سہارے نافذ کرے، ڈالر کی بالادستی کے ذریعے دنیا سے سرمایہ کھینچے اور پھر اسی مالیاتی طاقت کو جغرافیائی سیاست میں استعمال کرے، تو یہ محض اقتصادی حکمت عملی نہیں، یہ عالمی نظام کی ساخت پر اثر انداز ہونے والی پالیسی بن جاتی ہے۔ مگر تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ قرض وقتی سہارا تو دے سکتا ہے، مستقل استحکام نہیں۔ اگر معاشی بنیادیں کمزور ہوں اور مالیاتی توازن بگڑتا جائے، تو بالآخر طاقت کا یہ ہتھیار بوجھ بن جاتا ہے۔ اس لیے آج کی بحث صرف اعداد و شمار کی نہیں، بلکہ اس عالمی ماڈل کی ہے جو قرض کے سہارے حکمرانی کو ممکن بناتا ہے، اور شاید یہی وہ موڑ ہے جہاں دنیا کو یہ سوچنا ہوگا کہ کیا مستقبل بھی اسی قرضی ڈھانچے کے گرد گھومتا رہے گا یا کوئی نیا مالیاتی توازن جنم لے گا۔ مجھے ڈاکٹر اکمل سمرو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔